الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کو عقل کی نعمت سے نوازا۔ یہ نعمت انسان کو کامل ملی ہے، باقی جانداروں کو تھوڑی ملی ہے یا نہ ہونے کے برابر ملی ہے۔ چنانچہ باقی جانداروں کے پاس عقل نہیں ہے، اور اگر کسی میں ہے بھی تو تھوڑی ہے، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کامل طور پر عطا فرمائی۔ اس عقل کی نعمت کی وجہ سے انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے، نفع اور نقصان کا فرق کر سکتا ہے، حق اور باطل میں پہچان کر سکتا ہے۔ اس لیے انسان اشرف المخلوقات بن گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نعمت عطا فرمائی۔ ہم اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس عقل کی نعمت سے نوازا ہے۔ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ایک نوجوان دیکھنے میں خوبصورت ہے، کپڑے بھی اچھے خوبصورت پہنے ہوئے ہیں، بیٹھا ہوا ہے اور منہ سے رال ٹپک رہی ہے، تو پوچھا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ؟ کہنے لگے جی کہ دماغی طور پہ پاگل ہے۔ اب اتنی اچھی اس کی پرسنالٹی ہے، لیکن چونکہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں، نہ وہ پڑھ سکا، نہ اس کی تربیت ہے، نہ اس کو انداز کا پتہ ہے، تو وہ ایک انسان کامل بن کے زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس عقل سے انسان نے بڑے کام کیے ہیں۔ آپ کو دنیا میں ہوائی جہاز اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ انسان کی عقل کی کمال ہے۔ اسپیس کے اندر گاڑیاں جا رہی ہیں، انسان نے اپنی عقل کو استعمال کیا۔ آج دنیا میں کئی 100 منزلہ بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں، 100 سے زیادہ منزلہ بلڈنگ بنائی گئی، انسان نے اپنی عقل کو استعمال کیا۔ آج سائنسی دور ہے، دنیا کے اندر آپ دیکھیے کتنی بڑی بڑی فیکٹریز بنائی جاتی ہیں۔ یہ سیمنٹ فیکٹری ہے، یہ فرٹیلائزر فیکٹری ہے، یہ شوگر فیکٹری ہے، یہ ٹیکسٹائل کی فیکٹری ہے، یہ سٹیل کی فیکٹری ہے، یہ فلاں فیکٹری ہے، یہ ریفائنری ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی نعمت دی کہ جس کو استعمال کر کے انسان نے اپنی زندگی میں سہولتوں کو پیدا کر دیا۔ پہلے وقت میں بادشاہوں کو وہ سہولتیں میسر نہیں تھیں جو آج کے دور میں ایک عام آدمی کو حاصل ہے۔ آپ دیکھیں، ہم سفر کرتے ہیں کئی 100 کلومیٹر کا، اور ہمارے کپڑوں کے اوپر گرد کا ذرہ نہیں لگتا۔ وجہ کیا؟ کہ ہم جہاز میں بیٹھے سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاز میں سفر کرنے والا مسافر نہ اس کو پسینہ آتا ہے نہ اس کو مٹی پڑتی ہے۔ پہلے وقتوں میں یہی سفر اونٹ گھوڑے پہ کیا جاتا تھا، اور 20-30 میل کا سفر کر کے بندے کی حالت خراب ہو جاتی تھی۔ پہلے وقت کے بادشاہ گرمی کے موسم میں عام پانی پیتے تھے، آج کا ایک غریب آدمی بھی برف کا ٹھنڈا پانی پیتا ہے۔ پہلے بادشاہوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ کوئی ریفریجریٹر ہوگا آنے والے وقت میں، دروازہ کھولیں گے اور اس کے اندر
مختلف قسم کے مشروبات ٹھنڈے پڑے ہوئے ہوں گے اور وہ پیا کریں گے. آج عام گھروں میں ریفریجریٹر کے اندر یہ نعمتیں موجود ہیں. پہلے پھل ملتا تھا جب اس کا سیزن ہوتا تھا، سیزن ختم ہو گیا تو پھل ختم ہو جاتا تھا. آج تو سارا سال پھل ملتا ہے، سیزن میں اگایا جاتا ہے، پھر اس کو پریزرو کر لیتے ہیں اور پورا سال اس کو سپلائی کیا جاتا ہے. پھر دنیا کے کسی ملک میں کوئی بھی اگر پھل پیدا ہوتا ہے تو وہ امپورٹ کر کے مختلف ملکوں میں بھی ملتا ہے. آپ مکہ مکرمہ چلے جائیں، آپ کو ایسے پھل ملیں گے جو ٹھنڈے علاقوں کے ہیں اور ایسے پھل ملیں گے جو گرم علاقوں کے ہیں اور سارا سال ملتے رہیں گے. یہ نعمتیں پہلے نہیں تھیں. گرمی کے موسم میں ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر لوگ آرام سے کمبل میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں. بھئی گرمی کا موسم ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کپڑا اوپر لینا مشکل ہوتا، مگر ایئر کنڈیشنر کی وجہ سے اتنی سہولت ہو گئی کہ لحاف رضائی کے اندر سوئے ہوتے ہیں. تو یہ سہولتیں اللہ نے آج کے دور میں عطا فرما دی ہیں. پھر انسان نے باہر چھلانگ لگائی. اس دنیا کی معلومات حاصل کرنے کے بعد اس نے اسپیس تک چھلانگ لگائی اور اپنی گاڑیاں خلا کے اندر بھیجی، حتیٰ کہ اس نے چاند کے اوپر قدم رکھا اور ہر چیز کی مائکرو ڈیٹیل اور میکرو ڈیٹیل معلوم کرنے کی کوشش کی. یہ سب عقل کا کمال ہے. آج دیکھو زمین میں سے کتنی جو ہے وہ چیزیں نکالی جا رہی ہیں. پہلے وقتوں میں یہ مائننگ اتنی ڈیولپ نہیں تھی جتنی آج کے دور میں ہے. اسی زمین میں سے سونا نکلتا ہے، کاپر نکلتا ہے، لوہا نکلتا ہے، کول نکلتا ہے، ہیرے موتی نکلتے ہیں، ماربل نکلتا ہے. یہ ریسورسز اللہ نے زمین میں رکھے ہوئے تھے. انسان نے اپنی عقل کو استعمال کیا اور اللہ کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا سیکھ لیا. تو عقل بہت بڑی نعمت ہے، پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ کہ بہت ساری کام ایسے ہیں جو انسان عقل سے کرتا ہے. آج کے دور میں آئنسٹائن نے ایک تھیوری پیش کی جس کو کہا جاتا ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی. یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کسی لیبارٹری کے اندر پروو نہیں کی گئی. ایسا نہیں ہوا کہ کسی بندے نے کوئی تجربہ کیا اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی پروو ہو گئی. نہیں، بلکہ آئنسٹائن ایک سائنسدان تھا. اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا کہ ایک فریم آف ریفرنس اے ہے اور دوسرا فریم آف ریفرنس بی ہے. اب یہاں سے اس نے ایکویشن بنانی شروع کی اور کرتے کرتے بالآخر نتیجہ اس نے نکالا کہ E=mc². اب یہ جو انرجی اور ماس کے درمیان کنورشن کی ایکویشن تھی یہ ایک عجیب بات تھی. چنانچہ پہلے کاغذ پہ پروو ہوئی، پھر اس کے حساب سے سائنسدانوں نے ایٹم بم بنایا اور پھر اسی کا فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے الیکٹرک ایٹامک پاور اسٹیشن بنائے. آج دنیا کے اندر ہزاروں الیکٹرک پاور اسٹیشن ہیں جو ایٹامک ہیں اور چل رہے ہیں اور لوگوں کو نفع پہنچا رہے ہیں. اس کی بنیاد انسان کے عقل سے پڑی. لینتھ کانٹریکشن، ٹائم ڈائلیشن، یہ ساری تھیوری عقل کے ذریعے استعمال ہوئی. تو انسان کی عقل کو جتنا استعمال کیا جائے اتنا انسان اپنا فائدہ زیادہ اٹھا سکتا ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے کہ سوچ کے دو انداز ہوتے ہیں. ہمیشہ سوچ کے دو انداز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر گلاب کے پھول کا پودا لگا ہوا ہے، ایک بندہ پھول توڑنے لگا اور اس کو کانٹا چبھ گیا. اب کانٹا چبھنے کے بعد وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہے، جہاں پھول ہوتے ہیں وہی کانٹے ہوتے ہیں. اور دوسرا بندہ گلاب کے پودے کو دیکھ کے کہتا ہے دیکھو بھائی جہاں کانٹے ہوتے ہیں وہاں پھول بھی ہوتے ہیں. باتیں دونوں کی ٹھیک ہیں، مگر ایک نے ایک انداز سے بات کی، دوسرے نے دوسرے انداز سے بات کی.
پہلے نے نیگیٹو تھنکنگ تھی کہ جی جہاں پھول ہوتے ہیں وہی کانٹے ہوتے ہیں، اعتراض تھا اس میں. دوسرے کی پازیٹو تھنکنگ تھی کہ اگر کہیں کانٹے ہوتے ہیں تو وہاں پھول بھی ہوتے ہیں، اس میں امید نظر آتی ہے. تو سوچ کے ہمیشہ دو انداز، ایک مثبت سوچ اور ایک منفی سوچ. آپ ایک مثال سن لیجئے پانی دینا کہ فرض کرو یہ پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں ہے. اب سوچنے کے دو انداز ہیں. ایک انداز یہ ہے کہ آدھا گلاس پانی سے بھرا ہوا ہے، بالکل ٹھیک بات. اور دوسرا انداز کہ آدھا گلاس خالی ہے. جس نے کہا آدھا گلاس خالی ہے اس نے بھی ٹھیک کہا، جس نے کہا آدھا گلاس بھرا ہوا ہے اس نے بھی ٹھیک کہا، مگر فرق یہ تھا کہ جس نے کہا آدھا گلاس بھرا ہوا ہے اس کی مثبت سوچ تھی، جس نے کہا آدھا خالی ہے اس کی نیگیٹو سوچ تھی. تو سوچ کے دو انداز ہوتے ہیں، ایک مثبت سوچ کہلاتی ہے، ایک منفی سوچ کہلاتی ہے. اور انسانوں کے درمیان جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے بنتے ہیں نا، وہ اسی مثبت منفی سوچ سے بنتے ہیں. ایک مثبت انداز میں سوچ رہا ہوتا ہے، ایک منفی انداز میں سوچتا ہے، اور ان کے آپس میں اختلاف رائے ہو جاتی ہے. یہ ہر بندے کا اپنی کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کس چیز کو دیکھ رہا ہے اور کس انداز سے سوچ رہا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ دو قیدیوں کو ایک سیل میں بند کیا گیا تھا، تو فیصلہ ہوا کہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے باہر نکالیں تاکہ یہ ٹھنڈی ہوا میں سانس لیں، فریش آکسیجن لیں. تو ان دونوں کو باہر نکالا گیا. وہ 10-15 منٹ باہر رہے، پھر اس کے بعد ان کو سیل میں بند کر دیا گیا. جب سیل میں دوبارہ بند ہوئے تو وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ یار لگتا ہے باہر بارش ہوئی ہے. ایک نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ میں نے زمین پہ دیکھا کیچڑ ہی کیچڑ تھا، ساری زمین گیلی تھی. کیونکہ زمین گیلی تھی اور کیچڑ تھا تو میں نے نتیجہ نکالا کہ بارش ہوئی ہے. تو دوسرے سے پوچھا بھائی آپ نے کیسے دیکھا؟ اس نے کہا یار میں نے درخت کو دیکھا، پتے دھلے ہوئے تھے اور درخت بہت زیادہ سبز لگ رہا تھا. تو دیکھو نتیجہ دونوں نے نکالا، مگر ایک کی نظر کیچڑ پر پڑی اور دوسرے کی نظر درخت کے پھولوں اور پتوں کے اوپر پڑی. تو یہی فرق ہوتا ہے کہ کسی بندے کی نظر کہاں پڑ رہی ہوتی ہے اور کسی کی کہاں پڑ رہی ہوتی ہے، اور یہی چیز آپس میں کئی دفعہ اختلاف رائے کا سبب بن جاتی ہے. تو سوچ کے دو انداز ہیں، ایک مثبت سوچ اور ایک منفی سوچ. ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ مثبت سوچ کو اپنائیں اور اس کے ذریعے اپنی زندگی گزاریں. آپ کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ بس جو میں سوچ رہا ہوں نا وہی ٹھیک ہے. یہ بات نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے دوسرا بندہ جو سوچ رہا ہو اس کے اینگل سے وہ بات ٹھیک ہو. اس لیے جلدی غصے میں آ جانا، جلدی دوسرے کے اوپر شاؤٹ کرنے لگ جانا، یہ غلط بات ہے. اپنے آپ کو کنٹرول کریں، دوسرے کی بات سن کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آج ہمارا المیہ کیا ہے کہ دو بندے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی اونچا بول رہا ہوتا ہے، وہ بھی اونچا بول رہا ہوتا ہے، اس کی بات وہ نہیں سن رہا ہوتا، اس کی بات وہ نہیں سن رہا ہوتا. جب دونوں ایک دوسرے کی بات ہی نہیں سن رہے تو بات سلجھے گی کیسے؟ لہذا جھگڑا بنتا ہے اور جھگڑا لڑائیوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے. دلوں کے اندر جہاں محبتیں ہونی چاہیے تھیں وہاں دلوں کے اندر نفرتیں آ جاتی ہیں. اور اس میں غلطی ہماری ہوتی ہے کہ ہم دوسرے بندے کے انداز فکر کو سوچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ایک انگلش ٹیچر تھا، تو اس نے کلاس کے جو بلیک بورڈ تھا اس کے اوپر ایک فقرہ لکھا، اے وومن وداؤٹ ہر مین از نتھنگ. اور کلاس کے لڑکے لڑکیوں کو کہا کہ بھئی اس کے اوپر پنکچویشن لگاؤ، کوما لگاؤ، فقرہ مکمل کرو. تو ایک لڑکا اٹھا اور اس نے جا کے اس فقرے کو یوں بنایا، اے وومن وداؤٹ ہر مین کوما از نتھنگ. تو اس کا ترجمہ یہ بنا کہ عورت اپنے مرد کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اب جب یہ فقرہ بنا تو لڑکوں نے زور کا کہکا لگایا کہ ہم نے اس کا کیسا مطلب نکالا. اب لڑکیوں کی باری تھی. لڑکے سوچ رہے تھے کہ بس ہم نے تو اس فقرے کو اپنے مطلب کا بنا لیا.
مگر جب لڑکیوں کی باری آئی تو لڑکی نے اس کو پنکچویشن کیسے لگائے؟ اس نے لکھا اے وومن کوما وداؤٹ ہر کوما مین از نتھنگ، کہ ایک عورت اس کے بغیر انسان مرد جو ہے وہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ آپ دیکھیں ایک ہی فکرہ ہے لیکن چند پنکچویشن کی وجہ سے بالکل اس کا مطلب ڈفرینٹ ہو گیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ بس جو میں نے سوچا نا وہی ٹھیک ہے۔ یہ مقام اللہ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا، یہ انبیاء کا مقام ہے کہ وہ جو سوچتے ہیں وہی ٹھیک ہوتا ہے، اس کے علاوہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں اور آپ ہم عام آدمی ہیں، ہم اگر کوئی چیز سوچتے ہیں تو ایک عام آدمی کی سوچ ہے، تو ہم کبھی بھی یہ نہ کہیں گے کہ جو میں نے سوچا ہے بس وہی ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے بندے کی رائے بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، مگر اتنا فرق ہے کہ ہم اس کو اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں، وہ اس کو اس اینگل سے دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ ایک اسکول کے اندر مناظرہ ہوا، کوئی ایجوکیشن تھی، تو پرنسپل نے فکرہ دیا کہ جی لڑکے لڑکیاں تقریریں تیار کریں اور ٹاپک ہے گاڈ کریٹڈ ایڈم بفور ایو، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اما حوا سے پہلے پیدا کیا، کیونکہ اب آگے دلیلیں دینی تھی۔ لڑکوں نے بھی خوب تیاری کی، لڑکیوں نے بھی کی۔ اب جب تقریر کا وقت آیا تو لڑکے کو پہلے ٹائم ملا، تو لڑکے نے دھواں دھار تقریر کی، گاڈ کریٹڈ ایڈم بفور ایو بیکاز ایڈم واز سپیریئر، ایڈم واز اسٹرانگ، ایڈم واز دس، ایڈم واز دیٹ۔ تو اس نے تو اتنی دلیلیں دیں آدم علیہ السلام کے سپیریئر ہونے کی کہ لگتا تھا کہ اب تو کسی کو بات کرنے کی آگے جرات ہی نہیں ہو سکتی۔ لوگ حیران تھے کہ لڑکوں نے اتنی اچھی تقریر کی ہے اور دلائل دیے ہیں، اب اس کے مقابلے میں لڑکیاں کیا کہیں گی؟ جب پرنسپل نے لڑکی کو بلایا تو پہلی لڑکی آئی تو اس نے آ کے اپنا اوپننگ سینٹنس یہ لکھا کہ گاڈ کریٹڈ ایڈم بفور ایو بیکاز دیر از آلویز اے رف اسکیچ بفور دی رول ماڈل۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اما حوا سے پہلے اس لیے پیدا کیا کہ رول ماڈل بنانے سے پہلے رف اسکیچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے حساب سے کہ آدم علیہ السلام رف اسکیچ تھے اور اللہ نے جو اما حوا کو بنایا تو وہ رول ماڈل تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس جو میں نے سوچا ہے وہی ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، دوسرے بندے کی بات بھی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دوسرے بندے کی بات کو سن کے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپس کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اور نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کی زندگی ملتی ہے۔ لاہور میں ایک مرتبہ اتوار بازار لگا، مختلف شہروں میں لگتے ہی رہتے ہیں، تو ایک آدمی فارمر جو کسان تھا اس نے تربوز لگائے ہوئے تھے، واٹر میلن، وہ ایک ٹرک بھر کے تربوز کا لے کے آیا۔ اس کا خیال تھا کہ اتوار بازار میں یہ اچھے داموں پہ بک جائیں گے۔ اللہ کی شان کہ ہمارے ہاں لوگ تربوز خریدتے ہیں تو شرط لگاتے ہیں کہ جی پہلے آپ کاٹ کے دکھائیں اندر سے میٹھا ہے یا پھیکا ہے، تو ٹیسٹ کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میٹھا ہے یا پھیکا۔ اب اس نے سوچا کہ میں 3 روپے کا ایک تربوز بیچوں گا تو مجھے مناسب نفع ہو جائے گا، لیکن 1-2 کسٹمر نے جب وہ خریدا تو تربوز تو بالکل پھیکا تھا۔ تو جب لوگوں نے کہا تربوز پھیکا ہے تو انہوں نے لینا ہی چھوڑ دیا۔ اب ارد گرد جتنے سبزی کے سٹال تھے ان کے اوپر رش لگا ہوا ہے، درجنوں لوگ کھڑے ہیں سبزیاں خریدنے والے، لیکن یہ بندہ جو تربوز بیچنے والا ہے اس کے پاس کوئی بندہ بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ کہ لوگ کہتے تھے جی کہ اس کے جو تربوز ہے وہ تو پھیکا ہے۔ اب یہ پریشان بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی میں کیا کروں، میرے تربوز کیسے بکیں گے؟ مگر یہ سمجھدار آدمی تھا،
اس نے ہمت نہیں ہاری، اس نے اپنے دماغ کو استعمال کیا کہ اب میں اس کا حل کیا نکال سکتا ہوں. ہمیشہ آپشن تو ہوتی ہیں. چنانچہ سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں خیال آیا تو یہ گیا ایک پینٹر کے پاس اور اس سے کہا کہ مجھے ایک بڑا بینر بنا کے دو. اور بینر کے اوپر اس نے کیا لکھوایا؟ لاہور کی تاریخ میں پہلی مرتبہ شوگر فری واٹر میلن. لاہور کی تاریخ میں پہلی مرتبہ شوگر فری واٹر میلن. اب جب آ کے اس نے وہ بینر لگایا تو جس نے پڑھا، او میرے تو ابو کو شوگر ہے، میں ان کے لیے تربوز لے چلتا ہوں، میری امی کو شوگر ہے، میں ان کے لیے لے چلتا ہوں. اور وہ جو تربوز 3 روپے کے اس نے لگائے ہوئے تھے، اس نے قیمت اس کی 5 روپے کر دی اور اس کے سارے تربوز 5 روپے کے حساب سے بک گئے. سوچ کا انداز تھا. کسی نے کہا یہ پھیکا ہے، اس نے اس کو بنا لیا کہ جی یہ شوگر فری واٹر میلن ہے. چنانچہ ایک انجینئر تھا، اس کی بیوی کہیں کام پہ گئی ہوئی تھی اور اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا جو تقریباً 4 سال عمر کا تھا. وہ گھر میں اپنے باپ کے ساتھ تھا. اب والد کو وہ ٹف ٹائم دے رہا تھا، کبھی ادھر شور کرتا، کبھی کوئی چیز گراتا، تو والد اپنا کام کرتے کرتے اٹھ کے جاتا، اس کو اٹینڈ کرتا. مگر والد ڈسٹرب بڑا تھا کہ یہ مجھے کام نہیں کرنے دے رہا. تو اس نے ذہن میں سوچا کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ جس سے کہ یہ بچہ کسی کام میں مصروف ہو جائے اور میں سکون سے اپنا جو ڈرائنگ ورک کر رہا ہوں میں وہ کام مکمل کر لوں. سیل فون کا زمانہ تھا نہیں کہ کسی سیل فون پہ گیم لگا کے دے دیتا تو بچہ بیٹھ جاتا. چنانچہ اس نے کیا کیا کہ اخبار کے اوپر ورلڈ میپ بنا ہوا تھا. اس نے کینچی لے کے نا اس کے بہت سارے ٹکڑے بنا دیے، 30-40 ٹکڑے بنا دیے اور بچے کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بیٹے یہ دیکھا ہے ورلڈ میپ؟ اس نے کہا ابو دیکھا ہے. اگر بیٹے تم اس کو جوڑ کے لے آؤ نا صحیح تو میں تمہیں ونیلا آئس کریم لے کے دوں گا. اس کو پتا تھا کہ میرا بیٹا ونیلا آئس کریم کو بہت پسند کرتا ہے. اب بچے کو جب وعدہ مل گیا تو اس نے وہ سارے کاغذ اٹھا لیے جو ٹکڑے تھے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا اور جا کے ان کو جوڑنے بیٹھ گیا. انجینئر کا ارادہ تھا، خیال تھا کہ یہ کم از کم 2 گھنٹے سے پہلے فارغ نہیں ہو سکتا. ابھی وہ اپنا کام کر رہا تھا کہ 10 منٹ کے اندر لڑکا آیا اور اس نے دروازہ کھٹکایا، ڈیڈ میں نے اپنا کام کر لیا ہے. باپ بڑا حیران ہوا، اس نے کیسے کام کر لیا؟ اس نے وہ ورڈ میپ سامنے رکھا، دیکھا تو جناب بالکل ہر چیز ٹھیک جڑی ہوئی تھی. اوشنز کے ساتھ اوشن جڑے ہوئے تھے، ماؤنٹینز کے ساتھ ماؤنٹینز، کنٹری کی باؤنڈریز پراپر تھیں، ایک چیز صحیح جڑی ہوئی تھی. وہ بڑا حیران ہوا کہ میں خود اس کو جوڑنے بیٹھتا تو مجھے گھنٹہ لگ جاتا، یہ 4 سال کا بچہ اس نے اس کو 10 منٹ میں کیسے جوڑ لیا؟ تو اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، بیٹے تم نے یہ ورلڈ میپ 10 منٹ کے اندر کیسے جوڑ لیا؟ تو بچہ مسکرایا اور مسکرانے کے بعد اس نے اخبار کے کاغذ کو فلپ کر دیا، الٹا دیا. جب الٹا دیا تو دوسری طرف ایک لڑکی کی بڑی خوبصورت بڑی تصویر بنی ہوئی تھی. لڑکے نے اس تصویر کو جوڑا تھا اور دوسری طرف ورلڈ میپ خود بخود جڑ گیا تھا. تو ہوتا ہے کہ ایک پرابلم ہے، اب ایک بندہ دیکھ رہا ہے تو اس کو وہ ورلڈ میپ کی طرح پرابلم بڑا نظر آ رہا ہے اور دوسرا دیکھ رہا ہے تو وہ سوچتا ہے نہیں یہ تو اتنی خوبصورت تصویر ہے، اس کو جوڑنا کون سا مشکل کام ہے. اور اسی طرح یہ اختلاف رائے میاں بیوی کے درمیان بھی جھگڑے کا سبب بنتی ہے اور آپس میں دوستوں کے درمیان بھی جھگڑے کا سبب بنتی ہے. چنانچہ جو عقل مند شوہر ہوتے ہیں وہ گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا نہیں کھڑا کرتے، بیوی کی بات کو سنتے ہیں، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے. جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی درمیان کا راستہ نکالنا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح خاوند اگر کوئی بات کرتا ہے تو جو عقل مند بیوی ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے یہ کہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگی، تو وہ اس کو ہسبینڈ کے نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے اور کئی مرتبہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو وہ متفق ہو جاتی ہے کہ ہسبینڈ جو فیصلہ کر رہا ہے وہ زیادہ بہتر فیصلہ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں جلد بازی سے بچنے کی ضرورت ہے
اور ایک دوسرے کے ساتھ جلدی غصے میں آ جانا اور شاؤٹ کرنا اور بات کا بتنگڑ بنا دینا، یہ چیز اچھی نہیں ہوتی. اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں، عداوتیں پھیلتی ہیں، جبکہ مثبت سوچ سے انسان کے اندر محبت آتی ہے اور انسانوں کے ایک دوسرے کے دل قریب ہوتے ہیں. تاریخ انسانیت میں سب سے زیادہ مثبت سوچ رکھنے والی شخصیت ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی مثبت سوچ تھی ان کی کہ انسان حیران ہوتا ہے. آپ غور کیجئے کہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں آئے تو طائف والوں نے کتنا برا سلوک کیا. انہوں نے لڑکوں کو ساتھ لگا دیا، لڑکوں نے ان کو پتھر مارے اور شہر سے نکال دیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی. حدیث مبارکہ میں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ تکلیف دہ دن کون تھا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، یا تو بدر کا دن تھا یا طائف کا دن تھا، اور اس وقت 9 سال گزر چکے تھے. فرمایا، عائشہ 9 سال گزر چکے ہیں، طائف کے دن جو مجھے تکلیف ملی تھی دل کو، وہ آج تک میں نہیں بھولا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ مجھے کتنی ایذا ملی تھی. اس کا مطلب یہ کہ طائف کے شہر میں نبی علیہ السلام کو بہت تکلیف پہنچی. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے نبی جب شہر سے باہر نکلے تو ایک جگہ پر آ کر بیٹھ گئے اور آپ نے دعا مانگی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی. نبی علیہ السلام کی اتنی عاجزانہ فریاد تھی کہ اللہ پاک کو بہت پیار آیا. چنانچہ نبی علیہ السلام فرماتے کے پاس 2 فرشتے آئے. جبریل علیہ السلام فرشتوں کو لے کے آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا ہے اور ان کے ذمے پہاڑوں کا انتظام ہے، اور پوچھا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان آپس میں ٹکرا کے پہاڑوں کو ختم کر دیا جائے. اب جن لوگوں نے تکلیف پہنچائی تھی، دل دکھایا تھا، تو عام بندے کا تو دل چاہتا ہے نا کہ ہاں ان سے بدلہ لینا چاہیے، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بدلہ نہیں لیا. فرمایا، نہیں، تم ایسا نہ کرو، میں نہیں چاہتا کہ تم اس بستی کو ختم کر دو پہاڑوں کے درمیان ٹکرا کے. تو پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں نہیں چاہتے کہ ان کو ختم کر دیا جائے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگرچہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے، میں امید کرتا ہوں ان کی نسلوں میں آگے ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو میرے اس پیغام کو قبول کر لیں گے. کیا مثبت سوچ ہے! انسان کو ہر کام میں مثبت سوچ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. مثبت سوچ سے کام اچھے ہوتے ہیں، دلوں میں محبتیں ہوتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جڑتا ہے، رشتہ داریاں پکی ہوتی ہیں. ایک نوجوان صحابی تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت عالم تھے اور اللہ نے ان کو حدیث کا بڑا شوق دیا تھا، لیکن چونکہ جوانی کی عمر تھی تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ جوانی کی وجہ سے رات کو ذرا دیر سے سوتے تو تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی تھی. فجر تو پڑھتے تھے لیکن تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی تھی. اور واقعی یہ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں ان کے لیے تہجد میں اٹھنا مشکل کام ہوتا ہے، گہری نیند ہوتی ہے. کئی تو الارم لگا کے سوتے ہیں اور جب الارم بجتا ہے تو اس کو بند کر کے پھر دوبارہ سو جاتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت آج رات میں نے 4 گھڑیوں پہ الارم لگائے اور رات کو میں نیند میں 4 کو بند کر کے پھر سو گیا. تو ایسی گہری نیند ہوتی ہے. اب عبداللہ ابن عمر لانو کے بارے میں کسی نے نبی علیہ السلام کے سامنے کہا کہ جی عبداللہ ابن عمر لانو تہجد مس کر جاتے ہیں کبھی کبھی. تو نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھانا تھا. اچھا کوئی ہم جیسا ہوتا نا
تو ہم جیسا غصے ہونا شروع ہوتا، عبداللہ تو کیسا آدمی ہے، تہجد نہیں پڑھتا، تجھے شرم آنی چاہیے، تو کھاتا ہے سوتا رہتا ہے، تو ہم اس قسم کے لفظ استعمال کرتے. مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور بلا کے فرمایا عبداللہ کتنا اچھا آدمی ہے اگر یہ تہجد بھی ساتھ پڑھنی شروع کر دے. عبداللہ کتنا اچھا آدمی ہے اگر یہ ساتھ تہجد بھی پڑھنی شروع کر دے. اب اس مثبت سوچ کا فائدہ کیا ہوا کہ اگلے بندے کے دل میں ایک دائیا پیدا ہوا کہ ہاں ایک کمی ہے، مجھے اس کمی کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. ہم دوسرے بندے کو الٹا اس کی ہمتوں کو پست کر دیتے ہیں، الٹی باتیں کر کے، نیگیٹو انداز میں باتیں کر کے. جو اچھا بندہ ہوتا ہے وہ بھی اپنے کو برا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کتنے پیارے انداز سے بات کی کہ عبداللہ ابن عمر کتنا اچھا نوجوان ہے اگر یہ تہجد بھی پڑھنا شروع کر دے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ بات سننے کے بعد میری زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی. تو مثبت سوچ ہمیشہ فائدہ دیتی ہے. آج آپ غور کریں تو ہمارا بڑا المیہ یہی ہے کہ اکثر ہم میں سے لوگ جو ہیں وہ نیگیٹو تھنکنگ رکھتے ہیں ہر چیز کے بارے میں. آپ کسی سے بات کر لیں، علماء کی بات کر لیں تو ان کے بارے میں نیگیٹو کمنٹس مل جائیں گے، حکام کے بارے میں بات کر لیں تو نیگیٹو کمنٹس مل جائیں گے، انڈسٹریلسٹ کی بات کر لیں تو نیگیٹو. ہر بندہ نیگیٹیوٹی رکھتا ہے اپنے اندر. بھئی یہ نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی میں کیوں نہیں بدل سکتی؟ ہم دوسروں کے بارے میں اچھی سوچ کیوں نہیں رکھتے؟ اچھے انداز سے کیوں نہیں سوچتے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی یہی خلق سکھایا. وہ بھی اچھی سوچ رکھنے والے تھے، ہمیشہ ایک دوسرے کے بارے میں مثبت سوچ رکھتے تھے. اور یہی چیز امت کے اولیاء کے اندر آگے چلی. شریعت کا حکم ہے، حدیث مبارکہ، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. یعنی جو اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے اللہ اچھا معاملہ کرتے ہیں، جو برا گمان رکھتا ہے اللہ برا گمان رکھتے ہیں. تو جس کی اچھی سوچ ہوگی اللہ اس کو نفع دیں گے، فائدہ دیں گے، اور جس کی گندی سوچ ہوگی اس کا نتیجہ بھی وہی نکلے گا. تو ہماری اپنی سوچ کیسی ہے معاملہ اس کے اوپر منحصر ہے. ہمیشہ ہر کسی کے بارے میں ذہن میں اچھی سوچ رکھیں، پھر دیکھیں کہ اس کا اچھا نتیجہ کیا ملتا ہے. نیت جیسی ہوتی ہے نا آگے کاموں کا نتیجہ بھی ویسا نکلتا ہے. ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں باہو رحمت اللہ علیہ، ان کے پنجابی کے اشعار بڑے عجیب ہیں. میں ایک شعر آج آپ لوگوں کو سناؤں. فرماتے ہیں یہ ناتیاں دھوتے ہیں رب ملدا تے ملدا کنبیا مچھلیاں نو. اگر نہانے دھونے سے رب ملتا تو مچھلیوں کو اور کچھووں کو رب مل جاتا. وہ تو ہر وقت ہی نہاتے رہتے ہیں، ہر وقت ہی پانی میں تیرتے رہتے ہیں. یہ ناتیاں دھوتے ہیں رب ملدا تے ملدا کنبیا مچھلیاں نو. یہ ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑی چھیاں نو. ایک پرندہ ہے، ہم اس کو کال کڑچھی کہتے ہیں اپنی زبان میں. وہ رات کو الٹا لٹکتا ہے اور ساری رات آواز نکالتا رہتا ہے. اس کی آواز نکالنے کو وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا ذکر کرتا ہے اگر اللہ ملنا ہوتا تو کال کڑچھی کو اللہ مل جاتا. یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑا سسیاں. اگر سر منڈانے سے رب ملتا تو سچی کی بھیڑ ایک خاص نسل ہے، ان کے باقی جسم پہ تو لمبے لمبے بال ہوتے ہیں لیکن سر کے اوپر بال بڑے چھوٹے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سر منڈانے سے رب ملتا تو اس بھیڑ کو رب مل جاتا. اور اخیر پہ فرماتے ہیں یہ جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دادا کھسیاں نو. اگر پرہیزگاری کی زندگی گزارنے سے رب ملتا تو جو امپورٹنٹ بل ہوتے ہیں، دانت یعنی بیل ہوتے ہیں، وہ تو فیمیل کے قریب بھی نہیں جا سکتے، ان کو رب مل جاتا.
ان کے اندر تو وہ خواہش ہی نہیں ہوتی. تو انہوں نے اس بات کو دیکھو کیسے کہا، یہ ناتیاں دھوتے ہیں رب ملدا تے ملدا کنبیاں مچھیاں نو، یہ ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نو، یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڈاں سسیاں نو، یہ جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نو، آخر پہ کہتے ہیں رب ملدا تے ملدا نیتاں اچھیاں نو. رب اگر ملتا ہے تو اچھی نیت والوں کو ملا کرتا ہے. اور واقعی 100% صحیح بات ہے کہ جس بندے کی نیت اچھی ہوتی ہے، خیر والی ہوتی ہے، بھلائی والی ہوتی ہے، اللہ اگر ملتا ہے تو اس بندے کو ملتا ہے. ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں تاکہ اس کے بدلے ہمیں اللہ بھلائی دے، اور اس کے بدلے اللہ ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، اور اس کے بدلے ہمیں اللہ اپنا تعلق عطا فرمائے. میں ایک مرتبہ گینس بک آف ریکارڈ دیکھ رہا تھا، اس میں دنیا کے مختلف کھیلوں میں جو بڑے بڑے چیمپئن گزرے ان کا ریکارڈ تھا سارا. تو ان میں کچھ کے انٹرویوز بھی دیے ہوئے تھے. ان انٹرویوز میں یہ لکھا ہوا تھا، ہر چیمپئن نے یہ کہا کہ جب میں نے کمپٹیشن میں حصہ لیا تو کمپٹیشن سے پہلے ہی مجھے پکا یقین تھا کہ میں جیت جاؤں گا، اور چونکہ میں کانفیڈنس تھا کہ میں جیت جاؤں گا، میں جیت گیا. ایک بھی مثال ایسی نہیں ہزاروں میں کہ کوئی کہے کہ جی میں تو سوچ رہا تھا کہ میں ہار جاؤں گا مگر بس میں جیت گیا. نہیں، ایسا نہیں ہوا. جیت انہی کو ملتی ہے جو شروع سے مثبت سوچ دل میں رکھتے ہیں کہ انہوں نے جیتنا ہے. اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے جو اپنی مدد آپ کیا کرتے ہیں. تو ہم بھی مثبت سوچ ہر کام میں دل میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی. قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اور طالوت علیہ السلام اللہ کے انبیاء تھے. داؤد علیہ السلام نوجوان تھے، چھوٹی عمر تھی، اور طالوت علیہ السلام ذرا بوڑھے تھے، بڑی عمر تھی. اور ان کا مقابلہ ہوا ایک بادشاہ کے ساتھ، اور بادشاہ کا نام تھا جالوت. وہ بڑا ہیوی اسٹرکچر کا بندہ تھا، بہت تند و توانا اس کا جسم تھا، طاقتور تھا. لوگ اس کو دیکھتے تھے تو ڈرتے تھے. اس کے ساتھ مقابلہ ہوا. یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے اور یہی واقعہ بائبل میں بھی بیان ہوا ہے. تو بائبل میں لکھا ہے کہ جب طالوت علیہ السلام سامنے آئے اور انہوں نے آ کے اس جالوت کو دیکھا تو اتنا لہیم و شہیم بڑا سامنے دشمن تھا. تو انہوں نے کہا او اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کل ہم بیکاز ہی از ویری بگ. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو کل ہم بیکاز ہی از ویری بگ. پھر تھوڑی دیر میں داؤد علیہ السلام آئے. یہ نوجوان تھے، ینگ بلڈ تھا. انہوں نے آگ کو دیکھا اور اس کو دیکھ کے کہا او اٹس ویری ایزی ٹو کل ہم بیکاز ہی از ویری بگ. میرا ٹارگٹ اتنا بڑا ہے، میرا نشانہ خطا ہو ہی نہیں سکتا. اور واقعی جب انہوں نے تیر مارا تو وہ تیر اس طالوت کو ایسی جگہ پر لگا کہ لگتے ہی تیر وہ شخص گرا اور فوت ہو گیا. تو دیکھیں، سوچ تھی، اللہ نے ان کے ساتھ معاملہ ان کی سوچ کے مطابق کر دیا. داؤد علیہ السلام کی نظر اس پر گئی، یہ اتنا لمبا چوڑا بندہ ہے تو میرا تو نشانہ خطا ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹارگٹ بہت بڑا ہے، چھوٹا ٹارگٹ تو نہیں ہے، تو اس کو تو قتل کرنا بہت آسان ہے. اولیاء اللہ کی سوچ ہمیشہ مثبت ہوتی ہے، اسی وجہ سے اللہ ان کو اپنا ولی بناتے ہیں. ہم بھی اگر اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی سوچ کو مثبت بنانے کی ضرورت ہے. اگر گھروں کے اندر ہم نے اپنی نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ کریٹیسائز کر کے بیوی کو تنگ کیا ہوا ہے، ماں کو تنگ کیا ہوا ہے، بھائیوں کو تنگ کیا ہوا ہے، تو ہمیں ان سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان کے ساتھ اپنی ایکویشن کو ریڈو کرنے کی ضرورت ہے. ان سے محبت کا تعلق جوڑنا چاہیے، اور غلطی کی معافی مانگنا عظمت ہوتا ہے. چنانچہ اولیاء اللہ کی سوچ کتنی مثبت ہوتی ہے. ایک مرتبہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو داتا گنج بخش کہتے ہیں، لاہور والے، وہ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے اور انہوں نے
چند دن پہلے ہی سر کا شیو کروایا تھا، یعنی سر کی ٹینڈ کروائی تھی، تو انہوں نے سوچا ایسا نہ ہو کہ ہوا چل رہی ہے میری ٹوپی اڑ کے دریا میں نہ چلی جائے، انہوں نے ٹوپی سر سے اتار کے جیب میں ڈال لی۔ اب ٹینڈ جو ہے شروع میں وہ خوب چمکتا ہے، وہ سر جھکا کے اللہ کی یاد کر رہے ہیں، اور کشتی میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ ایک بچے کو کیا شرارت سوجی، وہ آیا اور آ کے اس نے ان کے ٹینڈ کے اوپر ہاتھ لگائے، تو ٹینڈ بڑی نرم تھی، شیپ جو ہوا تھا، تو اس کو اچھا لگا، اس نے جا کے دوسرے بچے کو بتایا، وہ ان کی ٹینڈ بڑی نرم ہے۔ تو دوسرا بچہ آیا، اس نے بھی ہاتھ لگایا، اس کو بھی نرم نظر آیا، اس نے تیسرے کو بتایا، تیسرا بچہ شرارتی تھا، وہ آیا اور اس نے آ کے چیک بھی کیا سافٹنس کو اور دھپی بھی لگا دی۔ جب اس نے ایک تھپڑ سا لگا دیا تو جو مرد عورت دیکھ رہے تھے وہ ہنسنے لگ گئے۔ اب ایک تماشا بن گیا، بچے بار بار آتے تھے، ان کے سر کے اوپر تھپڑ لگاتے تھے اور ساری کشتی والے ہنستے تھے۔ جب یہ طوفان بدتمیزی بپا تھا اور حضرت سر جھکائے اپنے اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے تھے، تو اس وقت اللہ تعالی نے الہام فرمایا، علی اجویری لوگ تیرا مذاق اڑا رہے ہیں اور میں تمہارا صبر دیکھ رہا ہوں کہ تم اتنے صبر کے ساتھ سب کچھ برداشت کر رہے ہو، اگر تم مجھے کہو تو میں اس کشتی کو الٹ دوں تاکہ یہ جو لوگ تمہارے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں یہ سارے لوگ دریا میں ڈوب جائیں۔ تو جیسے ہی الہام ہوا کہ علی اجویری اگر آپ کہیں تو میں اس کشتی کو الٹ دوں، تو علی اجویری رحمت اللہ علیہ نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اللہ اگر آپ الٹنا ہی چاہتے ہیں ان سب لوگوں کے دلوں کی کشتی کو الٹ دیجئے۔ دعا قبول ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کشتی میں جو مرد تھا، جو عورت تھی، ان میں سے کسی کو اس وقت تک موت نہیں آئی جب تک ان کو ولایت کے درجے نصیب نہیں ہو گئے۔ تو یہ ہوتی ہے مثبت سوچ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مثبت سوچ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم زندگی میں غلطیاں کر چکے ہیں ہم اللہ کے بندوں سے بھی معافی مانگیں، اللہ سے بھی معافی مانگیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیں گے تاکہ ہماری زندگی کے پچھلے جتنے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں۔ سیف اللہ کہاں ہے دعا کے لیے؟ دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم اپنے پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو متعارف ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں اگر ان کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں سے پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
تیسرے ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ لیٹے بیٹھے غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، لا الہ الا اللہ محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ ہم سب کو مثبت سوچ عطا فرما، اللہ شریعت کے مطابق ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ دور قریب سے جو حضرات یہاں موجود ہیں اللہ ان کے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا فرما، اے اللہ ان سب کو اپنا قرب عطا فرما، اے اللہ اپنا عشق عطا فرما، اے اللہ اپنی دوستی عطا فرما، اے اللہ ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرما، اللہ آپس میں مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد عطا فرما، اللہ دلوں سے نفرتوں کو ختم فرما، اللہ دلوں میں آپس میں محبتیں الفتیں پیدا فرما، اے اللہ محبتیں اور الفتیں پیدا فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک میں امن کو پیدا فرما، اے اللہ اس ملک کے جو دشمن ہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما، اے اللہ یہ ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا